الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، جس وقت میرے برادر اکبر جناب شیخ جاوید صاحب نے ٹائم لیا مجھ سے، ایک ماہ قبل تو مجھے بار بار یہ کہا کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنی ہے، تو جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کی سمع خراشی کا سبب بنوں گا۔ آپ نے توجہ سے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر سننا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر سننا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا ذکر سننا ہے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر سننا ہے۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہاں پر مفسرین ایک علمی نکتہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یصلون علی النبی، یہاں یصلون علی الرسول کیوں نہیں فرمایا؟ یصلون علی محمد کیوں نہیں فرمایا؟ یصلون علی احمد کیوں نہیں فرمایا؟ اور آپ کا ایک خاص نام بھی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی عبد مقرب کہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے عبد مقرب پر۔ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، سامنے نہیں، اپنے عبد مقرب پر درود بھیجتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یصلون علی النبی کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ اگر یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے اللہ تب سے اس جان جانا پہ درود بھیجتا ہے۔ اگر یصلون علی محمد ہوتا تو لوگ کہتے جب آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔
یصلون علی احمد ہوتا تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا کہ جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے، اور اگر عبد مقرب کہہ کے اللہ فرماتا اے میرے محبوب بندے تجھ پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو یہاں شبہ پیدا ہوتا جب سے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ مفسرین فرماتے یصلون علی النبی فرما کے اللہ نے یہ بتا دیا لوگوں یہ جب سے میرا نبی ہے، اور یہ کب سے نبی ہے؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں بھی نہیں تھے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی روح اور جسم کے درمیان میں بھی آدم نہیں تھے، تب سے یہ میرے نبی ہیں، جب سے میرے نبی اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ محبوب علیہ السلام نے قرآن کی تفاسیر کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کرے، قرآن کی تفسیر حدیث سے قرآن کی تفسیر ہو، پھر آثار سے صحابہ سے، پھر اگلے درجات ہیں۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کرے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خود فرمائے کہ یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، پھر وجہ کیا ہے کہ آپ اتنا اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجا، آپ کی امت کو آخر میں رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دیں، ید اللہ والے ہاتھ دیے، علم نشرح کا سینہ دیا، طٰہٰ کا تاج دیا، یاسین کا سہرہ عطا فرمایا، کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، حسن عطا فرمایا، معراج کرائی۔ لیکن محبوب بات کیا ہے آپ آخر میں اور آپ کی امت آخر میں؟ اس میں راز کیا ہے؟ حضور خود ارشاد فرمائے آپ کو خاتم النبیین بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب میں معراج پہ گیا تھا یہی سوال میں نے اپنے رب سے کیا ہے، یا رب العالمین میں تیرا محبوب ہوں، اور خود محبوب فرماتے احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، لوگوں مجھ سے محبت کرو، میں صرف تمہارا نہیں میں اللہ کا بھی محبوب ہوں۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندیاں تو نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، مگر آخر میں کیوں بھیجا؟ تو جان کائنات فرماتے میرے رب نے مجھے فرمایا اے میرے محبوب تو میرا محبوب ہے، تو مجھے پیارا ہے، اور تیری وجہ سے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، محبوب تیری امت ساری امتوں سے اعلیٰ۔ آخر میں بھیجنے کا سبب یہ ہے میں نے عاد پر، سمود پر، دوسری قوموں پر عذاب بھیجا ہے، آخر میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی جو رسوائیاں ہیں ان کے سامنے ہوں۔ اگر یہ پہلے ہوتے، اگر میں ان سے ناراض ہوتا تو ان کی رسوائیاں ان کے سامنے ہوتی، چونکہ یہ تو اس سے نسبت رکھتے ہیں، ان کا تعلق والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سے ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب سے ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب سے ہے، لہٰذا چونکہ یہ میرے پیارے محبوب کی امت ہیں اس کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے ان امتوں کی رسوائیاں ان کے سامنے ہوں، ان کی رسوائی کسی کے سامنے نہ ہو، اس لیے آخر میں بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم یاد رکھیے دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پر فرض ہے، سال کے بعد روزے رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے فرض ہیں، صاحب نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، صاحب استطاعت ہو جائیں تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، مگر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں عالم کی قید نہیں، پیر کی قید نہیں، امیر کی قید نہیں، غریب کی قید نہیں، زمین والے کی قید نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی میرا کلمہ پڑھتا ہے، نماز 5 مرتبہ فرض، روزہ سال میں فرض، زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پہ فرض، حج صاحب استطاعت ہونے پر فرض، مگر ختم نبوت کا چوکیدارہ میرے ہر امتی پہ ہر سانس پر فرض ہے کہ میرے ختم نبوت کا وہ پہرے دار اور چوکیدار بن جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے اس امت کے اندر ختم نبوت کا جو پہلا چوکیدار ہے، ویسے تو اللہ نے قرآن میں کئی نشانیاں بیان فرمائیں، متعدد آیات بینات ہیں جس میں محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہے، جس میں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے لوگ تھے ان کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ لیکن اس امت میں پہلا جو چوکیدار ہے جس نے ختم نبوت کا چوکیدارہ کیا، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اس امت کا پہلا چوکیدار ہے جس نے ختم نبوت کا چوکیدارہ کیا۔ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تاریخ طبری اٹھائیے، الجزری تاریخ کامل اٹھائیے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب یہ مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ یمامہ کے مقام پر یہ فوج لے کر آیا نا، تو ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اور یاد رکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا نا، ہجر مصطفیٰ میں آپ کا جسم گھلنا شروع ہو گیا۔ اور مستدرک کے اندر امام حاکم نے لکھا حضرت صدیق اکبر کے وصال کا سبب ہجر مصطفیٰ ہے، جدائی مصطفیٰ ہے۔ ارے صدیق اکبر کبھی شام کے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے لوگوں تم نے والضحیٰ والے چہرے میرے یار کو دیکھا ہے، تم نے واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہے، اے بلال تمہاری نظر پڑی ہے، اے فاروق اعظم تم نے دیکھا، اے عثمان غنی تم نے دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر ہر وقت ہجر مصطفیٰ میں آنسو بہاتے تھے، آپ کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ وہ صدیق اکبر فرماتے لوگوں جب آپ خلیفہ بنے، فرماتے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے آج کے بعد وہ تمام صحابہ متبرک ہیں، سارے لوگ ہم ان کی زیارتیں کریں گے، آج کے بعد وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا اور جنگ کے لیے کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور فرمانے لگے لوگوں کوئی بدر میں گیا، کوئی خندق میں گیا، کوئی تبوک میں گیا، کوئی موتا میں گیا، لیکن یاد رکھنا ہماری عزتیں تب سلامت ہیں اگر والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی عزت سلامت ہے۔ قانون بھی ہم نے بنایا تھا کہ آج کے بعد کوئی کسی جنگ میں نہیں جائے گا، قانون بھی صدیق اکبر توڑتا ہے کہ یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت اتنا بڑا پایا کامل عقیدہ ہے کہ اگر اس پر چوکیدارہ امت نہیں کرے گی تو ایسی امت کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا اگر یہ امت محبوب کی عزت کی چوکیدار نہ ہو سکے تو پھر اس کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب یہ مسلمہ کذاب آیا نا یمامہ کے مقام پر، توجہ ہے آپ کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ توجہ عقیدے کی بات ہے، دل کی تختی پہ لکھنا آپ کو کام دے گی۔ انما الاعمال بالنیات پڑھا ہے آپ نے، سنا ہے انما الاعمال بالخواتیم، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ اصل میں جو اعمال ہوتے پتہ چلتا ہے خاتمہ کیسا ہوا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا خالد بن ولید کو، جاؤ مسلمہ کذاب سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ اب وہاں پر ان کے ساتھ بھی کافی لوگ تھے، مختلف تعداد ہے کتب کے اندر۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید گئے۔ اچھا ایک طریقہ کار تھا جنگ کا، جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 83 جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگ کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسلمان کہتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور وہ کافر جو مشرک تھے وہ کہتے لات منات عزا کے نعرے لگاتے تھے۔ اگر وہ بتوں کا نام لیتے مسلمان ان کو تلوار مار کے نعرے سکر کر دیتے، یہ مسلمان اللہ اکبر کہتے تو مشرکین ان کو شہید کر دیتے۔ لیکن یہ عجیب جنگ تھی، جب یہ یمامہ کے مقام پر پہنچے وہ جو جھوٹے تھے وہ بھی کہتے اللہ اکبر اور یہ سچے بھی کہتے اللہ اکبر۔
اب چونکہ یہ ایک جیسی آوازوں پہ تلواریں چلتی تھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ رکوا دی اور 3 رکنی وفد بھیجا۔ اے صدیق اکبر، معاملہ عجیب ہے، پہلے لوگ بتوں کا نام لیتے تھے، ہم ان کو نعرے سقر کر دیتے تھے، ہم اللہ اکبر کہتے تھے، وہ کافر مشرک ہمیں شہید کر دیتے تھے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ ہماری صفوں میں چھپے ہوئے لوگ، یہ جناب والا جھوٹے مدعی اور جھوٹے منافق قسم کے لوگ یہ آئے ہیں، یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہمارا کون سا ہے اور ان کا کون سا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ہر طرف لوگ کہیں کہ اللہ اکبر، اس وقت جھوٹے اور سچے کی پہچان کرنی ہو تو صدیق اکبر نے فتویٰ دیا اور صحابہ نے تلواروں کے سائے میں اس عقیدے پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ جو منافق تھے، یہ مدعی تھے، یہ کافر تھے، یہ جھوٹے بھی کہتے اللہ اکبر اور یہ سچے کہتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، لوگو یاد رکھنا، ہر طرف اگر تمہیں منافقت نظر آئے اور تم جانچنا چاہو سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، اس وقت جو یا محمد یا رسول اللہ والے ہوں گے وہ سچے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آواز نہیں آ رہی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تاجدار ختم نبوت سے وفا اور محبت کی علامت ہے۔ حضور غزالی زماں راضی دوران سیدی احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، جس علاقے میں رہتا تھا نا، وہاں یا رسول اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے۔ تو وہ بندہ گیا حضور والا، یا رسول اللہ کہیں تو نام نہیں لینے دیتے۔ آپ نے فرمایا علاقے میں مسجد بنا، اس کا نام رکھے جامع مسجد یا رسول اللہ۔ جو بھی آئے گا وہ نام لینے والے بھی کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ یار وہ جامع مسجد یا رسول اللہ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہی کام انہوں نے کہا کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ بھی اس چوک سے گزرے تو کہیں یہ تاجدار ختم نبوت چوک ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بظاہر آپ کو لگتا ہے یہ کچھ نہیں، یہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ نہ ماننے والوں کی زبان سے بھی وہ نعرہ لگوا دینا کہ جو میرے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو بلکہ عرش والے خدا کو بھی پسند ہو۔ تو عزیزان محترم، حضرت خالد بن ولید نے اور سارے صحابہ نے، علماء بیٹھے، اس بات کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کہتے اللہ اکبر، یہ کہتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اس امت کو حضرت صدیق اکبر نے کیا نعرہ پڑھایا؟ لوگوں منافقوں کی بات نہ سمجھنا، اور ایک فکر دے کے گئے حضرت صدیق اکبر۔ آپ بیٹھے ہیں، یونیورسٹیز کے کافی سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، علماء کافی تشریف فرمائے مجمع میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بتائے، کائنات کے اندر نا کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں؟ کتنے آپ کو نظر آئیں گے؟ آج کل الہاد اور بے دینی پھیل رہی ہے، یونیورسٹیز میں میرا جانا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ میں پورے وثوق اور چیلنج سے کہتا ہوں، ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے جو میرے مصطفیٰ کو تو مانتا ہوں مگر خدا کو نہ مانتا ہوں، کیونکہ خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے۔ ارے انہی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے۔ یہ خدا کو ماننے کا یہ طریقہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو مانو گے تو تب خدا کی پہچان نصیب ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو کہا، ہر طرف جو ہے یا اگر اللہ اکبر کہنے والے نظر آئیں تو یاد رکھو جھوٹے اور سچے کی پہچان کرنے والا ایک ہی نعرہ ہے، یا محمد یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ وہ نعرے ہیں جو ہم نہیں لگا رہے بلکہ ہمارے اکابرین حضرت صدیق اکبر ہم سے لگوا کے گئے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے، اب جو عقیدہ خاتم النبیین کو دل میں رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد امر ہو جاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، اس کو موت مارتی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یار جڑے سامنے بیٹھے ہوئے تسے تو سامنے دیتے رہو، اللہ دے بندے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب سے ہم نے ادھر ادھر سے دیکھنا شروع کیا ہے گستاخ پیدا ہو گئے ہیں۔ سیدھی سمت گنبد خضرا کے مکین کی طرف توجہ رکھیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو حضور والا حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے یہ پہلے صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اچانک
آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، صحابہ نے آپ کے اوپر چادر ڈالی اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یار کوئی 2-4 دن پتہ چلتا ہے کوئی نزاع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، عجیب معاملات ہیں۔ اچھا نزاع کی جو کیفیت طاری ہوتی تھی، ہمیں نزاع ہونا اور بات ہے، محبوب کے غلاموں کی کیفیات اور ہوتی ہے، اور یہ کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک اوالی محلہ اب بھی ہے جو مسجد قباء کے پاس ہے، وہاں میرے آقا تشریف لے گئے تو آپ کے ایک صحابی اس وقت نزاع کے عالم میں تھے، تو میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ فرشتہ روح قبض کرنے والا وہاں پہ موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عزرائیل ارفق بصاحبی ھذا، اے عزرائیل دیکھ لے یہ میرا صحابی ہے، اس کو پہچان، اس پر سختی نہیں کرنی۔ تو فرشتے نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا غلام ہے، میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے آپ کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عزرائیل بتا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے چہرے کا عاشق ہوگا، آپ کی زلفوں کا اسیر ہوگا، آپ کے کمالات اور معجزات کا اسیر ہوگا، مجھے رب نے حکم دیا عزرائیل روح کے قبض کرتے وقت اس پر سختی نہ کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ اور پروانہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، اب یہ خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک موت ہو گئی، کپڑا ڈال دیا گیا، اب لوگ چے مگوئیاں کرنے لگے کہ اچانک ان کو کیا ہوا ہے، منہ پہ کپڑا ہے اور بولتے ہیں انسیتو انسیتو انسیتو، ذرا خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے۔ صحابہ نے کہا بعد از وصال بھی کوئی کلام کرتا ہے؟ چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہی صحابی آنکھیں بھی کھلی اور بول رہے ہیں انسیتو 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 محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ خاتم النبیین لا نبی بعدہ وکان ذالک کتاب الاول، کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ صرف قرآن میں نہیں، یہ پہلے جتنی کتابیں تھے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ جب صحابی یہ بیان کرتے ہیں نا، اتنے میں ایک آواز آتی ہے جس آواز کو سننے کے لیے صحابہ بے چین تھے، مدت بیت گئی تھی اس آواز کے لیے ترس رہے تھے۔ آواز آتی ہے صدقہ صدقہ صدقہ، تم نے سچ کہا تم نے سچ کہا۔ اب آنکھیں کھلی ہیں اور وہ کہتے ہیں ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ نہیں فرما رہے، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں اچانک اس کا جانا، ختم نبوت کا تبلیغ کرنا، اور اس بات کی دلیل ہے ختم نبوت کا ماننے والا مر کے مرتا نہیں بلکہ امر ہو جاتا ہے، مر کے مرتا نہیں مگر امر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ختم نبوت کے نعرے لگاتا لگاتا دنیا سے جائے تو جاتے وقت جانے کائنات دیدار کرواتے فرماتے تو نے جو کہا سچ ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، تم اکیلے نہیں ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو۔ اور کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جو ختم نبوت کے نعرے لگانے والا، وہ نبی کا دیوانہ، وہ مستانہ، دنیا سے جاتے ہوئے یہ بتا گیا یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہنا، جس طرح جاتے ہوئے مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے تمہیں بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک دن نہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ جلوہ گر ہیں، قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آتا ہے، اس نے اپنی بازو اس نے جو جبہ پہنا ہوا تھا نا اس کے اندر نا اس طرح گانٹھ دی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، اور آ کے کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر رکھتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں یہ ہے کیا، اور اگر یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے تو میں مان لوں گا سچے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی بتائے گی، یہ خود بھی بولے گی، تو مختار کل نبی کے سامنے کھڑا ہے، کسی مجبور کے بے اختیار کے سامنے نہیں ہے۔ اس نے اس کو نیچے پھینکا تو وہ دب تھی، دب عربی میں گوہ کو کہتے جس کو ہم اپنی زبان میں گوہ کہتے، گوہ۔ اب میرے آقا نے اس کو دیکھا، فرمایا یا دبو من آنا، اے گو بتا میں کون ہوں؟ کہا انت خاتم النبیین، انت سید رسول رب العالمین، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں،
میرے آقا نے فرمایا گو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ فرمایا جو مجھے جانتا ہے اللہ کیا انعام دیتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ کو مان لے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دے وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، قیامت والے دن بھی رسوا ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج پتہ نہیں ساؤنڈ کو کیا ہے، جب بولتے یہ بند ہو جاتا ہے۔ آج چونکہ آخری یہ ربیع الاول شریف کا پروگرام ہے، اس لیے وہ سارے سرے کی اجازت کوئی آون نال گنڈے تھے کئی ونجن نال گنڈے۔ تو عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک وہ گو جس کو آپ جانتے ہیں اور کتنی حقارت سے جانتے ہیں، یہ بھی مرزا کو لو چنگی ہے، کوئی پتہ ہے میرے آقا خاتم النبیین ہے نا؟ توجہ ایک ایک کو ہے نا، اس گو کو پتہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے ارد گرد جو گو رہتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے، جب یہ جنگ خیبر ہوئی، خیبر کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ عربی میں گدھے کو ہیمار کہتے ہیں۔ یار بات سنیں میری، اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو تقریر بند کر دیتے، ورنہ آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ اس طرح بے توجہ فقہا نے لکھا ہے ذکر مصطفیٰ ہو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، ادھر ادھر دیکھیں، اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا، دنیا سے جاتے وقت مسئلہ بڑا بنتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے ذکر سے غفلت کی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے یار کا ذکر خود بلند کیا ہے۔ یہ سارے مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اب توجہ میری طرف رکھیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ آپ یہ پرانے سامعین ہیں، دن میں 6 7 تقاریر سنتے ہیں، اب یہ 6ٹھی تقریر سن رہے ہیں، ابھی تک ان پر تھکاوٹ نہیں، بس چونکہ تربیت کا فقدان ہے، کمی ہے، یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ دیکھنا نہیں چاہیے، ہم اس لیے کہتے ہیں کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے، تاکہ تم 1 روپیہ دو گے دیکھنے والے کہیں گے پتہ نہیں کتنے پیسے یہ لے کے جا رہے ہیں، بے توجہی ہوگی۔ ذکر سرکار میں بے توجہی ہمارے ہوتے ہوئے برداشت نہیں ہوگی، آپ سامنے دیکھیں۔ تو یاد رکھیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خیبر کا موقع ہے، ایک گدھا حمار محبوب علیہ السلام کے سامنے لایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا انا یزید بن شہاب۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں ہے، تیرا نام یافور بن شہاب ہے۔ نام میرے آقا نے بدلی کر دیا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں جن پر سابقہ 60 انبیاء نے سواری کی ہے۔ اب وہ ہے جنس کا گدھا، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ 60 انبیاء نے سواری کی ہے، تم تو مختلف علوم غیبیہ پر بات کرتے ہو، اس گدھے کو کیسے پتہ چلا کہ میری نسل پہ انبیاء سوار ہوتے آئے ہیں؟ حدیث پاک میں یہ الفاظ نہ ہوں تو میں دکھانے کا پابند ہوں۔ جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل کا آخری گدھا ہوں جن پر 60 انبیاء نے سواری کی۔ جب سے یہ اعلان ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب سے محبوب آپ نے اعلان کیا ہے نا، اس دن سے جو میرا مالک ہے وہ یہودی ہے، میں اس کو اپنی پوشت پہ نہیں بیٹھنے دیتا، زمین پہ گرا دیتا ہوں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سواری بنوں، میں اس نسل کا آخری گدھا ہوں۔ اور محبوب یہ یاد رکھیے، مجھے پتہ ہے آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے میری نسل چلے نہ چلے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مجھے آپ کی سواری بننے کا شرف مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ آواز نہیں آئی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، وہ زندگی فضول ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس گدھے کو پتہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو گدھے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نسل کا آخری گدھا،
اور جب سے مجھے پتا چلا ہے میرا مالک یہودی ہے، میں اس کو پشت پہ نہیں بیٹھنے دیتا، میرا دل کرتے میں دونوں ہاتھوں سے وہ ہمارے مبارک کو سلوٹ کروں۔ اتنا غیرت تیرے اندر ہے جو نبی کا نہیں، تو اس کو لیفٹ ہی نہیں کرواتا، جو نہیں ہے، جو نبی کا نہیں، تیرا کچھ نہیں لگتا، تیرا مالک ہونے کے باوجود اسے تو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یاریاں ان سے لگاتے ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ یاد رکھیے، جانور بھی وہ کہتے ہیں ہمیں صرف یہ عشق انسانوں کو نہیں ملا، بلکہ جانور کہتے ہیں ہمیں بھی وافر حصہ ملا ہے۔ ٹھیک ہے، جنس کے جانور ضرور ہیں، مگر جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہوگا ہمارا یار نہیں، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ ہمارے یار بھی وہی ہوں گے جو میرے مصطفیٰ کے وفادار ہوں گے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ اس کا مالک یہودی ہے، اس کو خرید کر لیا جائے۔ محبوب نے اس کو خرید لیا۔ اب وہ محبوب علیہ السلام جہاں مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہوتے نا، سامنے بیٹھا رہتا اور چہرہ مصطفیٰ کو تکتا رہتا تھا۔ وہ گدھا ہو کر ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، توجہ نہیں فرما رہے، رخ مصطفیٰ کو تکتا رہتا، اس کی نظر دائیں بائیں نہیں جاتی تھی، وہ سامنے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھتا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے رب کے یار کو دیکھتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا۔ حدیث پاک کی الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلانا چاہتے نا تو فرماتے، یافور جاؤ فلاں عبداللہ کو بلا کے لاؤ۔ اب عبداللہ کئی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب محبوب فرماتے عبداللہ کو بلا کے لاؤ، اور یہ یافور دوڑتا ہوا جاتا اور دروازے کے اوپر سر مارتا۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، جیسے وہ صحابی آتا آنکھ کے اشارہ کرتا، محبوب یاد فرما رہے ہیں۔ میرے استاد مکرم بیک یہ وقت حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت پڑھاتے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ میں نے سوال کیا، حضور یہ تو جنس کا جانور تھا، گدھا تھا، اگر یہ اندر چلا بھی جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ دروازے پہ دستک دیتا تھا، اندر کیوں نہیں جاتا تھا؟ توجہ ہے؟ تو فرمانے لگے اس میں کوئی شک نہیں، جانور ہے، شریعت کا مکلف نہیں، اس پر شریعت لاگو نہیں، پر عشق مصطفیٰ تو لاگو ہے۔ اور عشق یہ چاہتا ہے کہ جس نگاہ سے، جن آنکھوں سے، جن نینن سے میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں، کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ جنس کا ہمار ہو کر کہیں اور نہیں دیکھتا، اور دروازے پہ دستک دیتا۔ جب صحابی آتے ہیں تو کہتے چلو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، 3 دن تک روتا رہا، اور پھر ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کے مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا یہ چھلانگ لگا لی، آپ کہیں گے خودکشی حرام ہے۔ ارے بابا وہ جانور تھا، جانور پہ شریعت نہیں لگتی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ 3 دن تک آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، ہجر مصطفیٰ میں اور جدائی مصطفیٰ میں رہتا رہا۔ اب یہ پوری روایت سنانے کا مقصد یہ ہے، جنس کا گدھا ہے، کتب روایت میں یہ بات موجود ہے۔ آپ ضیاء النبی شریف پڑھ لیں، آپ شرف مصطفیٰ اٹھا لیں، سبل الہدیٰ والرشاد اٹھا لیں، آپ سیرت حلویہ اٹھا لیں، آپ شرف مصطفیٰ کے علاوہ تاریخ الخمیس اٹھا لیں، جتنی کتابیں ہیں، خیبر کا جہاں باب ہے یہ واقعہ وہاں موجود ہے۔ جنس کا گدھا ہو کر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ فرماتے اگر کوئی قذاب دجال جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ نہ کہنا چلو سنتے ہیں وہ کہتا کیا ہے، یہ کہنے سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے جب روز روشن کی طرح یہ عیاں ہے کہ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ اب یہ جو دلائل سننے کے لیے کہے یا اپنے چسکا پورا کرنے کے لیے، جیسے آج کل آپ سوشل میڈیا پہ جڑ جاتے ہیں، ہر ایک کو سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے کہنے والا، پتہ نہیں اس نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں، مستند عالم ہے کہ نہیں۔ یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن عمر اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پوچھتے تھے ہر خطیب کو تجھے ناسخ منسوخ آتا ہے؟ اگر وہ کہتے آتا ہے تو فرماتے ٹھیک ہے تقریر کرنے کی اجازت ہے، اگر ناسخ منسوخ نہیں آتا کان سے پکڑ کے ممبر سے اتار دیتے، تو خود بھی ہلاک ہوگا، لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو یہ اصول ہے، ہر بندہ خطیب نہیں ہوتا کہ جس کا مرضی ہے ممبر پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائے جو مرضی ہے کہہ لے۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء میرے وارث ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک محدث تبری نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا جو علماء ہے نا
محبوب نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں، آپ کا کوئی بڑا بیٹا چلا جائے کسی برادری میں اور وہ اس کی عزت نہ کریں اور اس کو بدتمیزی سے دیکھیں یا اس کی انسلٹ کریں اور وہ واپس آ جائے گا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار تو کو حیا نہیں آیا، میرے سر دی پاکی دے سر تے ہے تسا لحاظ نہیں کیتا، میرا وڈا پوترا میری دستاری دے سر تے ہے تسا لحاظ نہیں کیتا، میرا دل بڑا رنج تھا۔ تو امام تبری یہ کہتے ہیں جس طرح تمہیں اپنے بیٹے کا رنج ہوتا ہے اسی طرح کوئی عالم کی انسلٹ کرے تو جانے کائنات کے قلب نازنین پہ بوجھ ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ یہ میرے وارث ہیں، یہ عالم ربانی ہے، یہ پیسے بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے ایک شخص کا نام ہے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیند آ رہی ہے تو بس آخری بات گفتگو کر کے ختم، حشاش بشاش بیٹھے ہیں نا۔ تو عزیزان محترم، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ایک دفعہ ایک جھوٹا مدعی تھا، اسود انسی اس کا نام ہے، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا لوگو ہماری زبان پہ ایک نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہم کوئی نہیں سننا چاہتے، ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے چوکیدار بھی ہیں، علمبردار بھی ہیں اور اس عقیدے کے وفادار بھی ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمیں زمین پہ بٹھائیں تب بھی ہم کہیں گے، تختہ دار پہ بٹھائیں تب بھی ہم یہی نعرہ لگائیں گے۔ توجہ ہے؟ تو ابو مسلم خولانی، تو اسود انسی نے جب یہ جھوٹا مدعی تھا اس نے بلایا نا، تو حضرت ابو مسلم خولانی کو بلایا اور کہنے لگا تجھے پتہ ہے معاذ اللہ میں جھوٹا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے ما اسمع، کچھ نہیں سنائی دیتا۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتہ میں نے اعلان کیا جھوٹا معاذ اللہ؟ کہنے لگے ہم نہیں سنتے۔ تیسری دفعہ اس نے کہا تجھے نہیں پتہ میں نے کیا کہا؟ فرمانے لگے ہم نہیں سنتے۔ اس نے کہا اچھا سنا، محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے کہتے خدا کی قسم یہ تو ہم ہر وقت یہی تو سنتے ہیں۔ اب یہ محبوب کے صحابی نے کیا ہمیں طریقہ دیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرنے والا کہیں سے بھی مل جائے، چاہے وہ موبائل میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، محلے میں ہو، علاقے میں ہو، شہر میں ہو، علاقے ملک میں ہو، کائنات میں جہاں بھی ہو، تو کہنے ما اسمع، ہم یہ بات سنتے نہیں، ہم تو ایک ہی بات سنتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحیح لوگ وہ ہیں مان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستوں پر چلنے والے ہوں، اور جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر وہ محبوب فرماتے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو مرزائی اور قادیانی ہے نا، یہ آئین کے اندر بات یہ موجود ہے کہ ان کی جو مساجد ہے نا، وہ مساجد ان کو کہنا ہی گناہ ہے، ان کے اندر جانا ہی گناہ ہے، مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے سورہ توبہ تفسیر قرطبی آیت نمبر 75 اٹھائیے، حوالہ دے کے جا رہا ہوں، اور میں کوئی یورپ سے نہیں آیا، یہیں رہتا ہوں، آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے تحت آیت نمبر 75 سورہ توبہ کے تحت ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی منافق، کوئی جھوٹا، کوئی کذاب، ختم نبوت کا منکر، کوئی اس قسم کی کوئی اپنی طرف سے اپنی جھوٹی عبادت بنانے کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے جو اس میں وہ پیسہ دیتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تب بھی وہ مستحق کے نار ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ تو یاد رکھیے دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں۔ تو ایسی تھکاوٹ میں جب بندہ سو جائے تو پھر میں محبوب کا ذکر سنانا، سلام کرنا جائز نہیں ہے تو تقریر کرنا کیسے جائز ہوگا؟ بندہ سو رہا ہے تو سلام کرنا منع ہے نا، جاگتے ہوں کو سلام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کا مزاج نہ ہو تو پھر ہم بات بھی نہیں کرتے، کیونکہ میرے محبوب کا ذکر اتنا سستا نہیں ہے کہ جو نہ سننا چاہے اس کو زبردستی سنائیں، اس کو سنائیں گے جو والضحیٰ کے چہرے کا عاشق ہوگا، واللیل کی زلفوں کا عاشق ہوگا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے نینوں کا عاشق ہوگا، ہر ایک کے سامنے نہیں۔ عزیزان محترم، امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الدر الکامنہ کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا اجتماع تھا اور 40,000 وہاں پہ عیسائی اکٹھے تھے۔ اجتماع میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے محبوب علیہ السلام کی شان کے خلاف تنقیص کی، کوئی معاذ اللہ سب و شتم کیا،
تو سامنے چونکہ 40,000 کے اجتماع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. دیکھیے اللہ اپنے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کا خود کتنا علم بردار ہے اور کتنا چوکیدارہ کرواتا ہے. اب وہاں پہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا. سامنے کتا بندھا ہوا تھا اور کتے نے جب دیکھا کہ یہ توہین کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، اس نے اپنی زنجیر توڑوائی اور جو وہ بھونک رہا تھا محبوب علیہ السلام کی ذات کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا. کتا گیا جا کے اس نے اس کی شارک کو پکڑا. چونکہ 40,000 کا اجتماع تھا، لوگوں نے یہ چھڑا لیا اور لوگ کہنے لگے کوئی شرم کر. ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہ خاتم النبیین ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، ان کے خلاف زبان درازی نہ کر. اس نے کہا بات یہ شکاری کتا تھا اور شکاری کتوں کو یہ عادت ہوتی ہے ان کے سامنے اشارے کرنے، کنائے کرو، ہاتھ ہلاؤ نا تو یہ بندے کو پڑ جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے. پھر وہ دوبارہ شروع ہوا اس نے ودوہا کے چہرے والے محبوب کے خلاف زبان درازی کی. اب کتے نے زنجیر توڑوائی اور پورے مجمع سے چھلانگ لگاتا ہوا اس کے اوپر آ کے اس کی گردن کو پکڑ لیا. وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. وہ 40,000 عیسائی وہاں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ واہ اللہ کو اپنے یار سے کتنا پیار ہے. اگر مسلمان نہ ہو تو جانوروں سے بھی عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدارہ کروا لیتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے کہ نہیں؟ المستظرف کتاب ہے عربی میں، ابھی اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا. اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، بحرائن کے بچے کھیل رہے تھے ہاکی کے ساتھ. عربی میں ہاکی کو مڑی ہوئی لکڑ کو اسقف کہتے ہیں. ہاتھی کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ جو چیز تھی کھیلنے والی، گیند تھی یا واللہ عالم کیا تھا، وہ جناب والا وہ جب نکلی نا تو ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں جا گری. اب کتنا حسین عقیدہ رکھنے والے والدین تھے. انہوں نے یہ کہا تھا محبوب کا نام ہے، نام یہ اسم گرامی ایسا ہے، خدا نہ مانتا ہو اس نام کا وسیلہ دو، رب مان جاتا ہے. یہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ خود نہیں آتا، یہ والدین کی ڈیوٹی ہے. محبوب نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ. اب محبوب نے فرمایا سکھاؤ. آپ ایمان سے بتائیں سکھاتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کا تو قانون موجود ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن محبوب فرما دیں یہ امر ہے کہ تم نے یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے. تو یہ ذرا تصور کرو اگر آپ نے یا میں نے نہ سکھائیں. محبوب نے پوچھ لیا ہم نے حکم دیا تھا 3 چیزیں اولاد کو سکھاؤ، سکھائی تھی؟ تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں آئے گا. فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ. تو یہ المستظرف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب والا وہ راہب بیٹھا ہوا تھا، وہ جس چیز سے کھیل رہے تھے اس کو جب اس کو ہاکی لگی نا وہ اس راہب کی گود میں گری. بچے گئے اور کہنے لگے یہ چیز ہماری واپس کر دو. اس نے کہا نہیں دیتا. انہوں نے کہا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے واسطے سے دے دے. جیسے ہی اس بدبخت نے سنا اس نے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. اب بچے مسلمانوں کے تھے، حلالی خون تھا، اصل میں خطا نہیں تھی، بد اصل نہیں تھے اور محبوب علیہ السلام کے عاشق تھے. انہوں نے کہا اب ہمیں گیند کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اس کو وہ چھڑی لی ہوئی تھی نا اسے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کو نعرے سکر کر دیا، مار دیا. زمانہ حضرت عمر ابن الخطاب کا ہے. بحرین کے سارے وہ راہبین اکٹھے ہو کے آتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے بچوں نے ہمارے راہب کو قتل کیا ہے، اے عمر ابن الخطاب ہمیں دیت اور قصاص چاہیے. آپ نے فرمایا پہلے وجہ بتاؤ قتل کیوں کیا ہے. جب یہ وجہ بتائی گئی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے محبوب کے وصال کے بعد کبھی حضرت فاروق اعظم کو مسکراتے نہیں دیکھا. جب بچوں کا یہ جذبہ محبت دیکھا نا تو آپ کے دندان مبارک نظر آئے. حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا جو نبی کا گستاخ ہو وہ تو کتے سے بدتر ہوتا ہے، کتے کی کون سی دیت ہوا کرتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ دیت تو کسی مسلمان کے انسان کے قتل کی ہوتی ہے، کتے کی کیا؟ جو محبوب علیہ السلام سے وفادار نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا. یہ عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدارہ ہر سانس پر فرض ہے. اور یہ بھی یاد رکھیو افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے، انجیل میں بھی ہے. لوگ تو خاتم النبیین کا لفظ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. انجیل اور توریت اور زبور کے اندر حضرت صدیق اکبر کا بھی ذکر موجود ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا تو لوگوں نے کہا معاذ اللہ محبوب کو شہید کر دیں گے.
تو जुबैर बिन मुतम जो था वो आशिक था, और आशिक महबूब का शिकवा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशिक वो दिल ही नहीं रखता जिसमें महबूब का कोई शिकवा आए। तो ये गैरत ईमानी का तकाजा है। तो हजरत जुबैर बिन मुतम शाम चले गए, वहां एक राहिब से मुलाकात हुई। राहिब ने कहा मक्के का कोई हाल अहवाल सुनाओ। उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है और लोग मुशरिकीन दुश्मन हो गए हैं और माज़अल्लाह उनको शहीद करना चाहते हैं। वो कहने लगा चलिए मेरे पास अंबिया की तस्वीर हैं। ये तफसीर इब्न कसीर में भी है, तफसीर इब्न जरीर में भी है, तफसीर रूहुल मानी में भी है, तफसीर रूहुल बयान में भी है, तफसीर बकरी में भी है, तफसीर समरकंदी में भी है, तफसीर मजरी में भी है, तफसीर मारिफुल कुरान में भी है। तवज्जो है कि नहीं है? ये मैं हवाले सारे दे दूं, बाद में परेशानी ना हो। ये तस्वीर कहाँ से आई थी? ये आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अर्श से एक ताबूत सकीना नाजिल हुआ था, उसमें अंबिया की तस्वीर थी। अब वो जनाबे वाला उन्होंने कहा देखिए इसमें कोई जाने कायनात है? उन्होंने कहा नहीं। दूसरे कमरे में गए, नहीं। तीसरे कमरे में हजरत जुबैर बिन मुतम कहते मैंने देखा एक शबी मुबारक है, वद्दुहा के चेहरे की चमक के साथ महबूब जलवागर है, और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने घुटना पकड़ा हुआ। हजरत जुबैर बिन मुतम कहते हैं चूंकि मैं इनको जानता था कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला है, मैंने कहा चूंकि ये तौरात का आलम है, ज़बूर का आलम है, इंजील का आलम है, जरा इसका इल्म तो चेक करूं। मैंने कहा जी ये तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब है, इनको मैं नहीं जानता। अगरचे जानते थे। उन्होंने कहा ये इनका नाम अबू बकर सिद्दीक है, जमीन वाले सिद्दीक कहते हैं, अर्श वाले अतीक कहते हैं। ये बाजार में भी साथ, गार में भी साथ, खलवत में भी साथ, जलवत में भी साथ, और बाद में मज़ार में भी साथ होंगे। तो ये अफजल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक का अकीदा आज हमारा नहीं, ये घड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम से पढ़ा हुआ है। तो याद रखिए सारी किताबों में यही है कि ख़ातमुन नबिय्यीन, जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी दुआ है अल्लाह हमें इसी अकीदे पर रखे और ऐसी अकीदे के मुनकरीन से हमें बचाए, दूर रखे। इसी अकीदे में जिएं और इसी अकीदे को लेकर दुनिया से जाएं। आमीन।